بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ ہارون نے بہلول کے یہ الفاظ سنے تو لرز اٹھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ حضرت بہلول کے جس کی دانائی کے چرچے زبان زد عام ہو چکے تھے، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہارون بھی اگر کہیں جاتے یا دربار میں موجود ہوتے تو بہلول کو اپنے ساتھ رکھنے پر اکتفا کرتے، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ بہلول سا دانشمند اس کے درباریوں اور حواریوں میں سے کوئی نہیں۔ اب یہ خوش قسمتی ہی سمجھ لیں، ہارون کی زندگی میں جب کبھی بادشاہی کے علمی میدان میں کسی عالم و محقق کی ضرورت پیش آئی تو بہلول کو ہمہ وقت موجود پایا۔ ہارون نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلول کو دبوچ لے، مگر ایسا نہ کر سکا۔ الٹا یہ کہ دن بدن بہلول کے سحر میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ آخر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب بہلول کوئی نصیحت کی بات کرتے تو ہارون کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں۔ بہلول سر راہ کھڑے تھے، دیکھا کہ ہارون کی شاہی سواری آ رہی ہے۔ انہوں نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، ہارون! ہارون! ہارون کے کانوں میں آواز پڑی تھی کہ وہ چونک اٹھا، دور سے دیکھ کر پہچان نہ سکا۔ یہ کون گستاخ ہے جو ہمیں اس بے ادبی سے آوازیں دے رہا ہے؟ عالی جاں بہلول دیوانہ ہے، آج تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ سپاہی بھاگے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ بہلول، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ عالی جاں بالکل جانتا ہوں، آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں سے کسی کمزور پر ظلم ہوا تو جواب آپ نے دینا ہے۔ ہارون تو جیسے لرز اٹھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، بہلول، تم نے جو بات کی ہے میرے دل کو لگی ہے۔ تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میں پوری کیے دیتا ہوں۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ ہارون نے بہلول کے یہ الفاظ سنے تو جسم کپ کپا اٹھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بہلول، تم نے ایسی بات کہی جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں، نہیں عالی جاں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قرضہ دوسرے قرضے سے کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ آپ تو خود قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں۔ یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کا مال مجھے دے دیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیدادیں دے دی جائیں تاکہ تمہارا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ بہلول نے یہ سنا اور مسکرا دیے، عالی جاں، آپ بھول رہے ہیں کہ سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔